محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہماری ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور اپنی اپنی جانکاریوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ آئیے سورہ فاتحہ شریف کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی سورت کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافعہ بھی کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 فضائل ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کے مضامین کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں کن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے، دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایک اونٹ کئے من بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر من کئے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ شرعی مسائل کے بارے میں جانتے ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قرأت بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرأت سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ
اور بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ میں سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے چند اہم معلومات جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو ان باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔